کر لی ہے۔ نیپرا میں 30 ستمبر کے مہینے کے لیے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کی مد میں ₹3.45 اضافے کی درخواست جمع کروا دی۔ کے الیکٹرک بھی حکومتی نقش قدم پر چل پڑی۔ کراچی کے شہریوں پر مزید بوجھ ڈالنے کے لیے نیپرا میں درخواست جمع کروا دی۔ بجلی کی قیمت میں ₹3.45 فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست کر دی۔ مہنگائی سے بحال شہریوں کا کہنا ہے کہ بجلی کے نرخوں میں اضافہ ناقابل قبول ہے۔ 2 وقت کا کھانا مشکل ہو گیا ہے۔ اتنے بلوں کی ادائیگیاں ممکن نہیں ہیں۔ پہلے جو ہے سال میں 1 دفعہ ڈیزل مہنگا ہو رہا تھا، اب مہینے میں 2 دفعہ۔ حکمران کے لیے کہیں گے جو ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ مہربانی کریں، رحم کریں ہم غریبوں کے، کہ ہم نے بچوں کو پال سکیں اور اپنا روزگار کر سکیں۔ ظاہر بات ہے جب بجلی کے بل زیادہ ہو رہے ہیں تو کم ہونی چاہیے۔ کے الیکٹرک کی جانب سے بجلی کی قیمت میں اضافہ ستمبر کے مہینے کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا۔ نیپرا کے الیکٹرک کی درخواست پر سماعت 3 نومبر کو کرے گا، جبکہ منظوری کی صورت میں صارفین پر 6 ارب 64 کروڑ کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ حبیب خان، City 21۔ تاجر بڑھتی مہنگائی پر حکومت پر برس پڑے۔ صدر سندھ تاجر اتحاد جمیل براجا نے اپوزیشن کی تحریک میں شامل ہونے کی دھمکی دے ڈالی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، حکومت نے یہ بات نہ سنی تو احتجاج کریں گے۔ میں ہمارے چھوٹے تاجر اور تمام تاجر پریشان ہیں۔ اب اپوزیشن جو ہے احتجاج کر رہی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ وہ احتجاج پہ ہم شامل ہو جائیں۔ حکومت کو فوراً عوام کو ریلیف دینا ہوگا، تاجروں کو ریلیف دینا ہوگا۔ اگر وہ ریلیف نہیں دیں گے تو ہم بھی جو ہے اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور جو احتجاج ہے اس میں بھرپور شرکت کریں گے۔ کے الیکٹرک جو ہے اس نے جو ہے لوگوں کا جینا دوبھر کر دیا، لوگوں کے جو ہے راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ حکومت دیکھ لے کہ ہم سے نصیحت لے کہ تاجر خود کھڑے ہوئے اپنے لوگوں کی پریشانی دیکھتے ہوئے، لوگوں کے گھروں میں فاقے ہیں، لوگ پریشان ہیں، لوگ فٹ پاتھ پہ آ چکے ہیں، وہ لوگ اب تک اسٹرگل کر رہے ہیں جن لوگوں کی دکانیں توڑ دی گئیں۔ آج ہم نے ایک کوشش کی ہے چھوٹی سی، اور میں چاہوں گا کراچی کے ہر جگہ پر ہر تاجر تنظیم یہ کوششیں کرے، اور حکومت کی جانب سے تو مہنگائی کا طوفان آتا ہی چلا جا رہا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں زبردست اضافہ۔ سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے متاثرہ دکانداروں کو متبادل فراہم کرے۔ ایم کیو ایم کے ڈپٹی کنوینر اور سابق میئر کراچی وسیم اختر کہتے ہیں، ملک میں مہنگائی کا طوفان برپا ہے۔ جس طرح سے مہنگائی بڑھ گئی ہے، جس طرح سے پیٹرول، جس طرح سے گیس تو میرے خیال میں اب اویلیبل بھی نہیں ہوگی، اور اس کے بعد یہ جو ایک نئی خبر آج کے اخبار میں بھی ہے، میڈیا کے توسط سے ہمیں پتہ چلا کہ ₹3.75 کے الیکٹرک پر یونٹ بڑھانے کی تیاری کر رہی ہے۔ تو یہ تو ایک ایٹم بم ہے کراچی کے اوپر، کراچی کے لوگوں کے اوپر۔ 1 مہینے کے لیے مطلب کراچی کو ہی نچوڑنا ہے، کراچی کو ہی تباہ کرنا ہے، کراچی کے لوگوں کے ساتھ ہی زیادتی کرنا۔ سب جماعتوں کو مل کر ملکی مسائل کے حل کے لیے کوششیں کرنا ہوں گی۔ فاروق ستار کہتے ہیں، ملک میں مہنگائی عروج پر ہے، مڈل کلاس طبقے کا جینا دشوار ہو چکا ہے۔ عوام مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے دیوار میں چنوا دیے گئے ہیں۔ وقت کے مغل اعظم نے ان کے پاس زندہ رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں رہنے دیا، اور کسی تعمیر اور ترقی کے عمل میں تو بہت دور کی بات ہے۔ ان کے پاس 2 وقت کا کھانا انہیں نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ جو 15-20 ہزار اگر ماہانہ کسی کی اجرت یا تنخواہ اس کی بات ہو رہی ہے، 100 سے 200% مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے گزشتہ 3 سالوں میں۔ ہر اشیاء صرف، ہر اشیاء استعمال، ہر اشیاء خورد و نوش 100 سے 200%۔ دوائیوں کے داموں میں 500۔ سردیوں سے قبل ہی کراچی کے متعدد علاقوں میں عوام کو گیس کی بندش کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
مدنی آباد اور دہلی کالونی کے علاقے گزشتہ 3 ماہ سے گیس کی بندش کا شکار ہیں۔ دن و رات کے اوقات میں گیس کا غائب ہو جانا معمول بن چکا ہے، جس کے سبب گھروں میں کھانا پکانے کے لیے خواتین کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سردیوں سے قبل ہی کراچی کے متعدد علاقوں میں عوام کو گیس کی بندش کا سامنا ہے۔ مدنی آباد اور دہلی کالونی کے علاقے گزشتہ 3 ماہ سے گیس کی بندش کا شکار ہیں۔ دن و رات کے اوقات میں گیس کا غائب ہو جانا معمول بن چکا ہے، جس کے سبب گھروں میں کھانا پکانے کے لیے خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہر قائد میں موسم سرما سے قبل ہی گیس بند ہونے کی شکایات سامنے آنے لگیں۔ دہلی کالونی اور مدنی آباد میں دن اور رات کے اوقات میں گیس بند ہونا معمول بن گیا۔ گیس نہ ہونے کے باعث گھروں میں کھانا بروقت نہیں بن پا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ گھریلو خواتین کو کھانا پکانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ سرنڈر کرتے ہیں یا میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے گھر جا کے ابھی بھی میں آئی ہوں، میں بھاگی آئی ہوں کیونکہ میں وہاں پر بھی کھانا بنانے اپنا گھر کا گئی ہوئی تھی۔ صبح ناشتے کے لیے بھی اتنی پریشانی ہوتی ہے، اب ہم کب تک کتنا بازاروں سے منگائیں یا ہم چائے بازار سے منگا کے پئیں۔ علاقہ مکینوں نے بھی سردیوں سے قبل گیس نہ ہونے کا شکوہ کیا۔ بولے مہنگائی کے اس دور میں کھانا بازار سے خریدنے پر ان کے خراجات میں اضافہ ہو گیا۔ کمپلینیں درست کرائی ہیں مگر یہاں کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے۔ کسی بھی دفتر میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ان سے مل لو، فلانے افسر سے مل لو، تو اس طرح کی شکایتیں آ رہی ہیں، باقی کام کوئی نہیں ہے، باتیں بہت ہیں۔ بہت کمپلینیں کر چکے ہیں، اس کے باوجود سنوائی نہیں ہو رہی۔ ہماری گزارش ہے کہ اس کے لیے جلد سے جلد سدباب کیا جائے اس کا۔ علاقے کے منتخب کونسلر بابر جمال کہتے ہیں کہ گزشتہ 6 ماہ سے دہلی کالونی اور مدنی آباد میں گیس کی بندش کا سلسلہ جاری ہے۔ سوئی گیس حکام کو متعدد شکایتیں درج کروانے کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ چولہے جب نہیں جل رہے تو لوگوں کو ناشتہ نہیں مل رہا، کھانا نہیں پک پا رہا، اور جو ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں اس سے جو ہے گھریلو خواتین جو ہیں وہ پریشانی کا شکار ہیں۔ ملک میں جاری مہنگائی اور گیس کی بندش نے عوام کو دوہری اذیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ عوام نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جلد از جلد اس مسئلے کو حل کریں تاکہ عوام کو ریلیف فراہم ہو سکے۔ کیمرامین محمد رمیز کے ساتھ دانیال صدیقی، سٹی 21۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے مہنگائی کے خلاف کراچی کے ہر ضلع میں احتجاجی مظاہرے کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ بلاول بھٹو سے خیبر پختونخوا اور سندھ کے پارٹی عہدیداروں اور ایڈمنسٹریٹر کراچی نے ملاقات کی۔ بلاول بھٹو سے سندھ کے جنرل سیکرٹری وقار مہدی نے بلاول ہاؤس میں ملاقات کی، جس میں صوبے کی سیاسی صورتحال، تنظیم نو اور ووٹر لسٹوں کے اندراج کے حوالے سے حکومتی سرگرمیوں سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلاول بھٹو نے صوبائی جنرل سیکرٹری کو ہدایت کی کہ شہر قائد کے ہر ضلع میں مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے جائیں۔ بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات میں ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے شہر کی ترقیاتی کاموں پر تبادلہ خیال کیا۔ بلاول بھٹو نے واضح کیا کہ شہر کی ترقی میں تسلسل کے حوالے سے کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کروں گا۔ چیئرمین پی پی سے خیبر پختونخوا کے رہنماؤں نے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر بلاول بھٹو نے تاسیسی جلسہ کرنے پر فیصل کریم کنڈی، نجم الدین خان، شجاع خان اور امجد آفریدی کا شکریہ ادا کیا اور حکومت مخالف مظاہروں پر شاباشی دی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ عمران خان کی معاشی پالیسیوں نے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے سینیٹر مولا بخش چانڈیو نے بھی ملاقات کی، جس میں سینیٹ میں قانون سازی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مولا بخش چانڈیو کے صاحبزادے عمیر چانڈیو اور بھتیجے امتیاز چانڈیو بھی موجود تھے۔ گرین لائن منصوبے کے لیے 40 بسوں کی دوسری کھیپ کراچی پورٹ پہنچ چکی ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا ہے کہ منصوبے کے کمرشل آپریشن کی تیاریاں مقررہ ہدف کے مطابق چل رہی ہیں۔ شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری، وفاقی حکومت کا ایک اور وعدہ پورا ہو گیا۔ گرین لائن پروجیکٹ کے لیے 40 بسوں کی دوسری کھیپ بھی کراچی پہنچ گئیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ اب گرین لائن کے لیے تمام 80 بسیں کراچی پہنچ چکی ہیں۔ کمرشل آپریشن کی تیاریاں مقرر ہدف کے مطابق چل رہی ہیں۔ سرجانی ڈپو پر نئی 40 بسوں کی ابتدائی تکنیکی چیکنگ کے بعد گراؤنڈ میں بسیں چلا کر جائزہ لیا جائے گا۔ چینی ماہرین 40 بسوں کی پہلی کھیپ کا تکنیکی جائزہ مکمل کر چکے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نئی جدید بسوں کے 200 ڈرائیورز کی ترتیب آخری مراحل میں ہے۔ 40 بسوں کی دوسری کھیپ تکنیکی معائنے کے بعد گرین لائن ٹریک پر ابتدائی طور پر ٹرائل پر چلائی جائے گی۔ وفاقی وزراء اور گورنر سندھ نے گرین لائن بس منصوبے کو نومبر کے اختتام سے پہلے شروع کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اکتوبر کے مہینے میں دوسرا جو حصہ ہوگا اکتوبر کا،
اس کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو سب کو دعوت دیں گے اور آپ کو ان بسوں کے اوپر لے کے چلیں گے، اور اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ انشاءاللہ جلد اس کے بعد جو ہے وہ یہ آپریشن کا آغاز بھی کر دیا جائے گا نومبر کے مہینے میں۔ KBD حکام کا کہنا ہے کہ چین سے گرین لائن پروجیکٹ کے لیے 40 بسوں کی ڈسچارجنگ کا عمل جاری ہے، جلد ہی مکمل بسیں ٹرمینل پر اتار لی جائیں گی۔ سندھ سرکار نے صوبے میں 2 سال کے لیے الیکٹرک وہیکل کی رجسٹریشن اور ٹیکسز میں بڑے پیمانے پر چھوٹ دینے اور اسلام آباد کے برابر کرنے کی تجویز تیار کی ہے۔ صوبائی وزیر شبیر جابرانی کی زیر صدارت سندھ کابینہ کے 3 رکنی وزارتی کمیٹی کے اجلاس میں مکیش کمار سیاولا، تیمور تالپور اور متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی ہے، جس میں الیکٹرک وہیکل رجسٹریشن، ٹیکس چھوٹ اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سنتی ایریا میں فیکٹری سے لاکھوں روپے مالیت کے کیمیکل کی چوری کا معمہ حل کر لیا گیا ہے۔ ضلع وسطی انویسٹیگیشن پولیس نے واردات میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ نیو کراچی صنعتی ایریا میں لاکھوں روپے مالیت کے کیمیکل چوری کی واردات 3 روز قبل رونما ہوئی تھی۔ پولیس نے فوری کارروائی کر کے ملزمان کو پکڑ لیا۔ SHO نیو کراچی انڈسٹریل ایریا محمد یاسین کا کہنا ہے کہ SSP سینٹرل کی سربراہی میں ٹیم نے واردات کی تحقیق کی اور چوری میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کیا۔ ایک ملزم ہم نے اریسٹ کر لیا جو چوکیدار انور علی تھا۔ چنگیز جو تھا وہ تو پہلے ہی فرار ہو گیا تھا سامان لے کے اور 2 ساتھیوں کے ساتھ۔ جو چنگیز کا جو موبائل ٹیلی فون تھا، اس موبائل ٹیلی فون کو اس کے ریکارڈ سے یہ ساری کارروائی کی۔ پولیس کے مطابق ملزمان سے چوری کیا گیا کیمیکل برآمد کر لیا گیا ہے۔ کیمیکل کی قیمت 42 لاکھ روپے سے زائد تھی۔ ملزمان سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ ٹریفک سیکشن عیدگاہ اور اضلاع پرائیویٹ افراد چلانے لگے ہیں۔ شہریوں کو نہ تو چلان دیا اور نہ کوئی رسید، لیکن رشوت کے نام پر نقدی پکڑ لی گئی ہے۔ ٹریفک پولیس میں پرائیویٹ مافیا سرگرم ہو گئی۔ ٹریفک سیکشن عیدگاہ اور رسالہ کو ٹھیکے پر دے دیا گیا۔ نو پارکنگ کے نام پر شہریوں کی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں اٹھانے والے سادہ لباس افراد سے جب معلوم کیا گیا کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے تو موصوف آگ بگولا ہو گئے۔ وہ بات کریں گے بھائی، گاڑی میں آئے ہو نا، ادھر لفٹر ہو نا، تم ادھر آؤ تو ہاں نا بھائی، ادھر آؤ، ادھر بات کر لو بھائی۔ تم لفٹر ہو، کیسے اتار رہے ہو گاڑی، کیسے چڑھا رہے ہو؟ دیکھ لینا بھی، چڑھا رہا ہوں اتار رہا ہوں، دیکھ لینا۔ جبکہ دوسرے نے بتایا کہ 1000 روپے دہاڑی پر موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں لفٹ کرائی جاتی ہیں۔ کہاں ہے تمہارا کارڈ؟ کارڈ تو نہیں، پرائیویٹ ہے، ہم ہیلپر ہیں ہم تو۔ کتنے پیسے ملتے ہیں؟ 1000 روپے روز کے؟ جی۔ شہریوں کی گاڑیوں کو بلا وجہ بند کر کے رشوت طلب کرنا روز کا معمول بن گیا۔ متاثرہ شہری نے بتایا کہ ٹریفک سیکشن میں بیٹھے شخص نے گاڑی چھوڑنے کے لیے 1500 روپے رشوت لی۔ موصوف کیمرہ دیکھتے ہی بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے۔ 1500 روپے ہوتے ہیں، اب پھر میں نے 1000 روپے دیا اوپر والی جیب میں، 1000 روپے ان کے ابھی بھی اوپر والی جیب میں۔ پیسے اس سے چلان کیا؟ ہاں اب پیچھے ہی ہو کے بات کر رہا ہوں۔ مجھے آپ یہ بتائیں 1000 روپے کا چلان کس بات کا دیا آپ نے؟ چلان اس کا ایک تو اس کے پاس لائسنس نہیں ہے، اس کے کاغذات نہیں ہے، وہ 2 چلان اس کو بتا دو عمران بھائی کو۔ میں تو چلان کے لیے بلایا ہے نا، افسر کو آ رہا ہے ابھی، افسر آ رہا۔ ایک سیکشن میں کم و بیش 5 پرائیویٹ افراد رکھے گئے ہیں جن کو 1000 روپے روزانہ دہاڑی دی جاتی ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ اس معاملے پر نظر ثانی کریں تاکہ چلان کی آڑ میں رشوت ستانی کو ختم کیا جا سکے۔ کیمرامین عمران AK کے ساتھ سولت جعفری، سٹی 21۔ گلستان جوہر میں سرکاری زمین واگزار کرانے کے لیے KDA آپریشن مکینوں کی مزاحمت کے بعد ملتوی کر دیا گیا۔ گلستان جوہر بلاک 6 عالم نگر میں KDA نے سرکاری زمین کو واگزار کرانے کے لیے آپریشن کیا۔ بھاری مشینری کی مدد سے چند مکان گرائے۔ ابھی آپریشن کا آغاز ہی ہوا تھا کہ علاقہ مکینوں نے سخت مزاحمت کی اور KDA کے عملے پر حملہ کر دیا۔ علاقے کے سماجی کارکن دیدار چوہان کا دعویٰ ہے کہ ان کے مکانات قانونی ہیں، KDA کی کارروائی درست نہیں۔ KDA کا اس سے واسطہ بھی نہیں ہے نا، KDA آج تک اس پہ جو ہے نا دعوے داری کی ہے۔ دیکھو نا، ایک بندہ ہوتا ہے نا کہ بھی دعوے داری کرے کہ KDA پہ آپ ہمیں جو نوٹس دے دو، کورٹ کے تھرو آ جاؤ، ڈیمارکیشن کراؤ۔ اگر آپ کے حق میں ہوتی ہے تو ہم کیوں پرائی جگہ پہ قبضہ کریں گے؟ علاقہ DSP اقبال رضا کہتے ہیں کہ مظاہرین کو منتشر کر دیا ہے، 1 ہفتے میں معاملہ حل کر لیں گے۔ کارروائی کرنا چاہتے، جس پہ جھگڑا ہو گیا، جس پہ SHO بھی موقع پہ پہنچا اور ہم لوگ بھی آ گئے، بیچ بچاؤ کیا۔ دوسرے عالم نگر والوں کی سنی تو انہوں نے بولا کہ یہ ڈاکومنٹس ہمارے جو ہیں لیز شدہ ہیں، 1991 سے سب ہیں۔ KDA والوں کو سمجھایا، وہ الحمدللہ ابھی فی الحال 1 ہفتے کے لیے پوسٹ پون ہو گیا ہے کہ یہ بیٹھیں گے آپس میں کہ کہاں سے روڈ نکالنی ہے، ایک روڈ نکالنے کا ہے۔ کراچی میں سپریم کورٹ کے احکامات پر تجاوزات کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ کیمرامین عمران خان کے ساتھ جاوید اقبال، کراچی۔
सिंध में लड़कियों की तालीम के मसाइल पर रिसर्च स्टडी का इफ्तिताह। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने लड़कियों की तालीम की अहमियत पर आगाही फराहम की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में सिंध में लड़कियों की तालीम के मसाइल पर रिसर्च स्टडी की लॉन्चिंग की गई। स्टडी की इफ्तिताही तकरीब वज़ीर आला हाउस के बैंक्वेट हॉल में मुनक्किद हुई। स्टडी के मुताबिक लड़कियों के प्राइमरी के बाद स्कूल छोड़ने की वजह मिडिल, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों की कमी है, जबकि बाउंड्री वॉल, वॉशरूम और पीने के पानी जैसी सहूलियात का ना होना भी वजूहात शामिल हैं। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर काम किया है। ये रिसर्च स्टडी हुकूमत के लिए रहनुमाई का सबब बनेगी। is committed to give top priority to girls' education. We plan to allocate greater resources to girls' education because, as I said, knowing from the founder of our country and our great leader Sheikh Mohammad Benazir Bhutto, we will not progress unless women are at par with us. In order to ensure, in order to take advantage of the study that the Ombudsman Office has done and the SCF has undertaken. मुराद अली शाह ने कहा कि हम स्टडी की सिफारिशात के मुताबिक गर्ल्स एजुकेशन के लिए मजीद वसाइल के इंतजामात करेंगे। हमारी तालीम की तरक्की हमारी तरक्की का रास्ता बनेगी। कोई मुआशरा खवातीन की तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। अगर माँ तालीम याफ्ता होगी तो खानदान भी इल्म की रोशनी से रोशन होगा। As he said, you don't need to be educated. You need to be a mother to realize the problems of the family and their waste. So, as I said, it's one of the most important, and we can't achieve women empowerment unless we educate our girls properly. So this chain has to start from there. We've already left behind. The world has surpassed us. The world is much ahead, but we need to work extra in order to achieve these goals of women education. Once again, I appreciate the efforts of the Ombudsman Sindh. तकरीब में सूबाई मोहतसिब एजाज अली खान, MD सिंध एजुकेशन फाउंडेशन काजी कबीर, सूबाई सेक्रेटरीज, तालीमी माहिरीन और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। खुराक में आयोडीन की अहमियत और आयोडीन मिले नमक से मुतल्लिक शऊर उजागर करने के लिए वॉक का अहतमाम किया गया। महकमा सेहत सिंध और न्यूट्रिशन इंटरनेशनल की वॉक में डॉक्टर, सिविल सोसाइटी और दीगर ने शिरकत की। खाने में आयोडीन निहायत ज़रूरी है और उसके मुतालिक आगाही फराहम करने के लिए शहर कायद में वॉक का एहतमाम किया गया। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर डे के हवाले से मुनक्किदा वॉक में शुरका ने आयोडीन की अहमियत पर जोर दिया। वॉक में शरीक महकमा सेहत सिंध के एक्सीलरेटेड एक्शन प्रोग्राम के डिप्टी कोऑर्डिनेटर काशिफ रजा का कहना था कि वॉक का मकसद ये बताना है कि आयोडीन इंसानी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। ज़रूरत इस बात की है कि हम बीइंग अ कंज्यूमर जब नमक परचेज़ करें, हमारे घरों में जब जो यूज़ हो रहा हो वो आयोडीन मिला नमक यूज़ करें, ताकि हम उन मोज़ी बीमारियों से बच सकें जिनसे हमारे बच्चों को ख़ास तौर पे और बड़ों में जो आयोडीन कमी की जो बीमारियां होती हैं वो हम प्रिवेंट कर सकें। न्यूट्रिशन इंटरनेशनल के डॉक्टर फातिमा साद ने बताया, आयोडीन की कमी से जहनी और जिस्मानी बीमारियां पैदा होती हैं। आयोडीन एक मादनी जुज़ है जो कि हमारी जिस्म के लिए रोज़ाना हमारी खुराक का हिस्सा होना ज़रूरी है। अगर हम आयोडीन रोज़ाना नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर आयोडीन की कमी वाक़या हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जिस्मानी और दिमागी नशोनुमा के ऊपर फ़र्क पड़ता है। वॉक में असिस्टेंट प्रोग्राम मैनेजर सैफूर खान, डॉक्टर नवेद भुट्टो, डॉक्टर सारवान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। कैमरामैन हमजा राजपूत के हमरा ताबिश कफीली, सिटी 21। डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इंटरबैंक में डॉलर 39 पैसे महंगा होकर 173 रुपये 96 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर 49 पैसे मजीद महंगा हो गया और मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 173 रुपये 96 पैसे पर बंद हो गया। कारोबारी तबका भी डॉलर की ऊंची उड़ान से परेशान हो गया। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला कहते हैं, डॉलर महंगा होने से बरामदात का 60% दरामद होने वाला खाम माल महंगा हो चुका है। जो एक्सपोर्ट होता है उसके 60% रॉ मटेरियल जो होता है वो इम्पोर्टेड होता है ये, और उसके ऊपर ज़ाहिर है जब आपका डॉलर प्राइस है वो उसको भी हिट करती है और वो वैसे ही महंगा हो जाता है। हम इस बात को बिल्कुल समझते हैं कि इंटरनेशनल बाज़ारों में भी बहुत गिरानी है, बहुत ज़्यादा महंगाई सब जगह हुई है, लेकिन हमारे यहाँ जिन वजूहात की बिना पे हुई है उसमें एक वजह डॉलर का महंगा होना भी है।
ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن چیئرمین عبدالرؤف ابراہیم کا کہنا ہے کہ ڈالر مہنگا ہونے سے کھانے پینے کی اشیاء کی خرید و فروخت کم ہونے لگی ہے۔ ڈالر کو کسی جگہ پہ روکنا لازمی ہے، نہیں تو مہنگائی کی صورتحال بہت بدترین ہو جائے گی۔ آج امپورٹ کا ریٹ 174 روپے اور 40 پیسے بند ہوا ہے اور یہ لگ رہا ہے کہ روزانہ کی بیس پہ بڑھتا جا رہا ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ 5 ماہ 13 روز میں ڈالر 21 روپے سے زائد مہنگا ہو گیا ہے، جس سے پاکستان پر بیرونی قرضوں میں 2500 ارب روپے کا بڑا اضافہ عوام پر مزید قرضے کی شکل میں بوجھ بن جائے گا۔